الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللہ رب العزت نے تین ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی زندگی کی بقا جڑی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے وہ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں، بڑی اہم ہیں. پہلی چیز ہے انسان کی اپنی جان. جیسے مثال بنی ہوئی ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان بھی. بولو، آپ میں تو جان ہے ماشاءاللہ. جان ہے تو پھر بولنا تو پڑے گا. جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان بھی نہیں. اور دوسری چیز ہے انسان کی دولت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، درہم و دینار، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ مال ضروری ہے. ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ مال تو ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے اولاد. اولاد کی اہمیت کیا ہے؟ مکان ہو، محل ہو سنگ مرمر سے بنا ہوا، چاہے اس کے اندر ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ جڑے ہوں، اتنا خوبصورت اور عالی شان محل ہو اور اس محل میں رہنے والوں کے پاس اگر اولاد نہ ہو تو اتنے بڑے گھر سے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے. عورت کی گود میں چاہے آپ جتنا بھی سونا رکھ دیں، اس کی گود کو وہ ہریالی نہیں ملے گی جو ایک لال سے مل سکتی ہے.
یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے سہارے انسان زندگی کے دن اور ایام پورے کرتا ہے، لیکن اگر آپ درد دل کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہیں تو بات یہ ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس محبوب نے اپنی اس امت کے لیے ان تینوں چیزوں کی قربانی دی ہے؟ جان کی بھی، مال کی بھی اور اولاد کی بھی۔ جان بھی امت پہ قربان کر دی، مال بھی امت کے لیے قربان کر دیا، اولاد بھی امت کے لیے قربان کر دی، اس نبی نے جس کے ہم امتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم، ہمارے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کا عالم یہ تھا کہ اکلوتے بیٹے کا باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے۔ آج میں اپنے گریبان میں نظر ڈالوں، اکیلا بیٹھ کر سوچوں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو میں نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے سوچنا چاہیے، ہر کلمہ گو کو سوچنا چاہیے، ہر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کو سوچنا چاہیے کہ جس محبوب پیغمبر نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، آج ہم اس نبی پر درود بھی خود نہیں پڑھتے، ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں، کہنا پڑتا ہے بھائی درود پڑھ لو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو اپنی امت کے لیے کس طرح قربان کیا، اس کا ذکر میں کروں گا، یہ آپ کو میں بتلاؤں گا، اور بتلانے کے بعد کراچی کے ساتھیوں، لیاری کے ان مسلمانوں کے سینوں میں ایک سوال چھوڑ جاؤں گا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہی جواب دینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس جواب یہ ہو کہ جی ہاں میرے دامن میں بھی کچھ قربانیاں ہیں جو میں نے آپ کے لیے دی ہیں، تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا جواب آپ کے ضمیر کو یہ ملے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیے مرنا سب نے ہے، دنیا سے جانا سب نے ہے، میدان محشر بپا ہونا ہے، اور میدان محشر میں ہم نے پیاس کے ساتھ نڈال بھی ہونا ہے، اور جب پیاس کے ساتھ نڈال ہونا ہے تو ہم نے دوڑ کر اس حوض پر بھی جانا ہے جس حوض سے پانی ملے گا، اور اس حوض کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمارے ہونٹ خشک ہو گئے ہوں گے، زبان تالو کے ساتھ چپک گئی ہوگی،
ہم لڑکھڑاتے ہاتھوں سے آپ سے پانی مانگیں گے تو آپ پوچھ لیں گے کون ہو تم؟ جی میں آپ کا امتی ہوں۔ تو آگے سے اگر آپ نے یہ فرما دیا میرے امتی ہو تو میرے لیے داڑھی کے چند بال تو چہرے پہ رکھ نہ سکے، اب پانی مانگنے آ گئے ہو، کیا جواب ہوگا؟ کیا عالم ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی؟ بس یہی آپ نے سوچنا ہے، اور یہی سوال ہے جو میں نے کر دیا، یہی سوال چھوڑ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس امت کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ کس طرح اپنی جان کو دکھوں میں ڈالا، کس طرح اپنی جان کو خطرات کے سامنے کھڑا کر دیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے۔ سنیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر نماز عشاء ادا کروانے کے بعد گھر تشریف لائے، تھوڑا آرام کیا، تھوڑا آرام کرنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر حالت قیام میں اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر، رونے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر، لمبا قیام کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن طولہن وحسنہن، وہ کتنا لمبا قیام تھا، وہ کتنا زبردست قیام تھا، اس قیام کی خوبصورتی کے کیا کہنے، پوچھ مت وہ کتنا پیارا آپ کا قیام تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حالت قیام میں قرآن پڑھتے چلے گئے، قرآن کی تلاوت کرتے چلے گئے، پھر قیام سے اللہ کے پیغمبر رکوع میں چلے گئے، لمبا رکوع کیا نبی پاک علیہ السلام نے، پھر رکوع کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے، اور سجدے میں اللہ کے پیغمبر رونے لگے، رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں کے ساتھ آپ کی سسکیاں آنے لگیں۔ عزیز کا عزیز المرجل من البکا، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے یوں آواز نکلتی تھی جیسے آگ میں پڑی ہوئی ہنڈیا سے آواز آتی ہے۔ عزیز کا عزیز المرجل من البکا، روتے رہے اللہ کے محبوب پیغمبر، آنسو بہاتے رہے اللہ کے محبوب پیغمبر۔
اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہے اللہ کے محبوب پیغمبر۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسری رکعت کو ادا کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ساری رات آپ نے قیام میں گزار دی، ساری رات روتے روتے گزار دی، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فجر کی نماز ادا کروانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپسی آئے تو ماں فرماتی ہیں آپ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں، رویدہ رویدہ، خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ زمین پر قدم ٹکا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی آپ کے آہستہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے غور سے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں سوج گئے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاؤں پہ ورم پڑ گئے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاؤں پہ سوزش ہو گئی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بستر پہ آئے، میں آگے بڑھی، میں نے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی اللہ کے محبوب پیغمبر آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں، کوئی قصور ہی نہیں آپ کا، معصوم عن الخطا پیغمبر۔ پھر ساری رات رونے کا کیا معنی؟ حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدہ میں آنسو بہانے کا کیا معنی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے دو جواب دیے، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ ایک تو میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جس پروردگار نے میرے جیسے بندے کو اتنا عالی مقام عطا کر دیا، اور دوسرا ساری رات قیام کر کے اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں، ان امتیوں کے لیے جو شراب کے بنا جیتے نہیں، ان امتیوں کے لیے جن کی راتیں میں خانوں میں گزریں، ان امتیوں کے لیے وہ روئے پیغمبر کہ جو اللہ کے پیغمبر کی ہر حدیث کی مخالفت، ہر طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چھوڑو، کیوں اٹھاتے ہو حرمت رسول کے جھنڈے؟ کیوں نکالتے ہو حرمت رسول کی ریلیاں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کراچی کے چوکوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہو حرمت رسول پر جان دی قربان ہے؟ ارے چھوڑو، تم فجر کے وقت نیند قربان نہیں کر سکتے، کملی والے پر جان کیسے قربان کرو گے؟ جو فجر کے وقت نیند قربان نہ کرے وہ جان قربان کرے گا؟ جو داڑھی کے چند بار رکھنا پسند نہ کرے وہ جان قربان کرے گا؟ نہیں، یہ کھوکھلے دعوے ہیں، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ عملی زندگی چاہیے، اور اس کے لیے دل میں درد چاہیے، اس کے لیے احساس چاہیے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا تڑپے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن نازل فرمایا، ساری رات کا قیام میرے محبوب کا دیکھ کر اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ساری رات روتے ہو میرے محبوب پیغمبر، اتنا لمبا قیام کرتے ہو، کرتے کیا تھے قیام میں؟
محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ یہاں بندے گلیوں میں محلوں میں رہنے والے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، پہلے کلٹس پہ آیا، پھر کرولا پہ آیا، پھر الٹس پہ آیا، پھر پراڈو پہ، پھر اس سے آگے پھر تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر پچھلوں کو بھول گیا، علاقے کے لوگوں کو بھول گیا، گلی محلے کے لوگوں کو بھول گیا۔ یہاں بندے تھوڑا سا اوپر جائیں تو نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر کتنا اوپر گئے؟ کہاں تک گئے اللہ کے محبوب پیغمبر؟ پہلا آسمان نیچے چھوڑ دیا، دوسرا آسمان نیچے چھوڑ دیا، تیسرا آسمان نیچے چھوڑ دیا، چوتھا پانچواں آسمان نیچے چھوڑ دیا، چھٹا ساتواں بھی نیچے چھوڑ دیا، اور سدرۃ المنتہا کو بھی نیچے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے بلند گئے اللہ کے محبوب پیغمبر، خالق کائنات فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آگے جا کے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ وہ بلندیوں پر جہاں کوئی جا نہیں سکتا، جہاں سوچیں بھی نہیں جا سکتی، اتنے بلند گئے اللہ کے محبوب پیغمبر۔ جب وہاں بھی دامن پھیلایا تو وہاں بھی دامن پھیلا کے بھلا مانگا تو امتیوں کا بھلا مانگا ہے۔ وہاں جا کے بھی ذکر تمہارا۔ یہاں لوگ تھوڑا اوپر جائیں بھول جاتے ہیں، وہ ساتواں آسمان کے اوپر جا کر بھی تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، تیرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور تو شرابوں پہ لگا ہے، تو برائی پہ لگا ہے، تو سارا دن گندی فلموں پہ لگا ہے، تو برائی کے اڈوں کو آباد کر کے بیٹھا ہے، مسجدوں کو ویران کر کے بیٹھا ہے۔ اگر تمہیں اب یقین نہیں آتا تو تب یقین آئے گا۔ روز قیامت دکھاؤں؟ آؤ تمہیں میدان محشر کا نقشہ دکھاؤں۔ قیامت کا دن برپا ہو گیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ قیامت کا دن برپا ہو گیا، قبریں پھٹی، مردے قبروں سے باہر آ گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا، خالق کائنات کا عرش لگ گیا، میدان محشر قائم ہو گیا، لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ گھبرا رہے ہیں، لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے جہنم کو لے کر آئیں گے، اور جہنم 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی،
دھاڑے مارتے ہوئے جہنم آئے گی۔ یہ اتنا خوفناک منظر ہوگا، اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ میں نے پڑھا حدیث پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کو اپنا اپنا فکر ہے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ میں کہوں گا اللہ مجھے بچا لے، آپ کہیں گے اللہ ہمیں بچا لے، حضرت آدم کہیں گے اللہ مجھے بچا لو، حضرت نوح کہیں گے اللہ مجھے بچا لو، حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ مجھے بچا لو، حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ مجھے بچا لو، حضرت یوسف کہیں گے اللہ مجھے بچا لو علیہم السلام۔ جب ہر نبی، ہر ولی، ہر پیغمبر، ہر رسول میدان معاشر میں کہتا ہوگا اللہ مجھے بچا لو، وہاں ایک میرا تیرا محبوب ہوگا جو کہے گا اللہ میری امت کو بچا لو۔ اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تب بھی محمد الرسول اللہ تیرے ہوں گے۔ یہ کیا کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمارے لیے، کتنے دکھ اٹھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور آج میں کہتا ہوں میں سونے کی انگوٹھی پہنوں گا کیونکہ میری منگیتر نے مجھے دی ہے، میں سونے کی چین پہنوں گا کیونکہ سسرال نے دی ہے، میں فلاں گانا سنوں گا کیونکہ یہ گانا ان کو پسند ہے جو ہم کو پسند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کون مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو، کون مانتا ہے؟ یہ بازار میں لگانے والے، ریڑھی کے اوپر فروٹ بیچنے والے، ان سے کہو گانا نہ سنا کرو، اپنی ریڑھی پہ اپنی دکان پہ گانا نہ چلایا کرو، تو جواب آتا ہے بھائی یہ نہ چلائیں تو لوگ نہیں آتے۔ یہ ان نوجوانوں کو کہو بھائی سنت رسول رکھو، یہ کہتے ہیں پیار بڑا ہے لیکن سنت ہم نہیں رکھ سکتے، ہم پر دین ٹھوستے کیوں ہو؟ سارا دین داڑھی میں ہے، داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے؟ یہ ہمیں سوالوں میں الجھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے پیغمبر کے آپ ماننے والے ہو، گانا چھوڑ دو۔ بھائی کیوں چھوڑیں مولوی صاحب، کس لیے چھوڑیں گانا؟ نہیں چھوڑتے۔ جب بڑے طبقے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، ہم سود چھوڑیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر سنت چھوڑیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سودا بیچنے والا جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں درزی اپنی مشین کو چلاتے وقت گانا سنتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں ٹرک ڈرائیور ٹرک کو چلاتے وقت گانا سنتا ہے، وہ گانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں کا نوجوان 17-18 سال کا اپنے چہرے پہ سنت رسول سجانے کے لیے تیار نہیں۔ میں جوانوں کا کیا شکوہ کروں، یہاں تو وہ بھی ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اب تک وہ اپنے چہرے پر سنت رسول رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کیا کرتے رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آج ہی مشرف کالونی میں یہ کہا تھا، حالت یہ ہے کہ ہم بجائے اللہ کے دین کو ماننے کے سب سے زیادہ دین کا مذاق ہم مسلمان اڑا رہے ہیں۔ میں نے وہاں 2 ویڈیوز کا ذکر کیا، نیٹ پہ فنی کلپ کے نام پہ ویڈیو موجود ہے، ایک امام بنا پڑا ہے، 3 پیچھے 4 مقتدی بنے ہیں، ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں،
حالت نماز میں امام صاحب کو کوئی پریشان کرتا ہے اور وہ سجدے سے اٹھتے ہیں اور پیچھے مقتدی جو سجدے میں پڑے ہیں ان کو جوتوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ باقاعدہ نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے۔ بنانے والا مسلمان، دیکھنے والا مسلمان، چڑھانے والا مسلمان، مجھے بتاؤ، ایک اور ویڈیو کا میں نے ذکر کیا، دعا مانگی جا رہی ہے، آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، غلط الفاظ بولتا ہے، عجیب عجیب الفاظ، مزاحیہ قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور لوگ آمین کہنے کی بجائے دانت نکال رہے ہیں، وہ خود بھی ہنس رہا ہے، لوگ بھی ہنس رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں ناروے والوں کو روؤں یا ان کو روؤں؟ مجھے بتاؤ، میں فرانس والوں سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں یا ان کو سمجھاؤں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نبی علیہ السلام نے دین کے لیے، اللہ کا دین سنانے کے لیے، ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو ابھی تک آپ کو یاد ہو، بھولا نہ ہو۔ ماں فرماتی ہیں، میں نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گئی، ابھی جواب آتا ہے، ابھی آتا ہے، جواب نہ آیا۔ کچھ لمحات کے بعد میں نے پلٹ کر اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں مکہ سے نکلا، طائف کی وادی میں پہنچا اللہ کا دین سنانے کے لیے، اللہ کی قسم، لیاری کے لوگوں، آج دین سنانا بھی آسان ہے، دین سننا بھی آسان ہے۔ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے لائٹیں لگائی گئی ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے ساؤنڈ لگایا گیا ہے، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، شاید آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو، عموماً ہوتا ہے۔ لوگوں نے تب دین سنا تھا، تب دین کا نعرہ لگایا تھا جب بلال تپتے انگاروں پہ لیٹا کرتا تھا، تب دین سنانا مشکل تھا۔ آج ہم دین سنانے کے لیے آتے ہیں، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، لوگ کھانے پکاتے ہیں۔ یار، دین تو انہوں نے سنایا جو دین سنانے کے لیے جاتے تھے، لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں گیا وہاں، طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے بات ہوئی، پھر میں عام لوگوں کو دین سنانے کے لیے طائف کی بستی میں نکلا تو طائف کے مستنڈے میرے پیچھے لگ گئے پتھر لے کر۔ میں جا رہا تھا، وہ پتھر برسا رہے تھے۔ اللہ کی قسم، پھولوں کی پتیوں میں دین سنانا، کیا دین سنانا! واہ محبوب، میں آپ کی اداؤں اور آپ کی رحمت پہ قربان جاؤں، آپ نے پتھروں کی برسات میں دین سنایا ہے۔ سکا چچا میرے پیغمبر کا اپنے دامن میں جھولیوں میں پتھر ڈال کر میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ آگے اللہ کا دین سناتے، وہ پتھر برساتا اور کہتا، اس کی بات نہ مانو، یہ جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ کتنا مشکل تھا۔ فرمایا، عائشہ، وہ مستنڈے مجھے پتھر مارنے لگے، اتنے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ حضرت علامہ مبارک صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر واپس آئے، آسمان سے جبریل امین اترے، اے محبوب پیغمبر، آج تو اخیر ہو گئی ہے، حد ہو گئی، آج میں پہلے سے ہی آسمان سے اللہ سے پرمیشن لے کے آیا ہوں،
بس آپ اشارہ کریں میں برباد کر دوں، آپ اشارہ کریں میں پیس کے رکھ دوں، آپ اشارہ کریں میں غرق کر کے رکھ دوں، آپ اشارہ کریں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں۔ میں آپ کے ہاتھ کے اشاروں کا منتظر ہوں اے میرے محبوب پیغمبر۔ فرمایا اگر تو میرے ہاتھوں کا منتظر ہے تو لو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، پھر جبریل میرے پیغمبر کی زبان کا منتظر ہونے لگا، یوں جملہ نکلے گا، یوں تباہی مچا دوں گا۔ تو نکلا تو کیا جملہ نکلا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تباہ و برباد کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو ہدایت دے دے۔ کتنے دکھ ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے دکھ اٹھائے اللہ کے محبوب پیغمبر نے دین سنانے کے لیے۔ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ دین ہم تک آیا کیسے؟ قدر نہیں ہے نا، کیا کچھ نہیں، لگا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بنے بنائے پلے پلائے مسلمان، 6 پشتیاں 7 پشتیاں مظاہرے، چھوڑو یار کیا دین دین دین، ابا و اجداد سے دین ہی سنتی آ رہے، چھوڑو مولویوں کو۔ تو مولوی کے پیچھے لگ کے داڑھی رکھ رہا، مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں چھوڑو 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 مولویوں کو، کہاں جاؤ گے چھوڑ کر؟ چھوڑو دین کو، کہاں جاؤ گے چھوڑ کر؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین حنیف کو چھوڑے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا اس کا جو محمد کے دین کو چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جان ہے اللہ کے پیغمبر کی، جس کو تمام خطرات کے سامنے آپ نے یوں کھڑا کر دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، سنو سنو میرے پیغمبر کا مال کیسے قربان ہوا۔ عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ اتنا دیا، محبوب تھوڑا سا اشارہ کر دو تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ محبوب آپ کا اشارہ ہو، جہاں جہاں ہاتھ کرتے جاؤ سونا بنتا جائے گا۔ اتنی بڑی عظمت والے، اتنے بڑے مقام والے پیغمبر، 9 بیویاں میرے محبوب علیہ السلام کی، گھر میں مہمان آیا 9 گھروں میں پتہ کروایا، نہ کھانا مہمان کے لیے، نہ 9 گھروں میں اپنے لیے کھانے کے لیے موجود ہے۔ ماں عائشہ بیان کرتی ہیں 1 مہینہ گزر جاتا، ہمارے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ امتیوں مال مال کرتے پھر رہے ہو، مار دھاڑ کرتے پھر رہے ہو، آج مال مال ہو رہی ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، صحیح البخاری میں لکھا ہے، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے عوض آپ نے کچھ جو لیے ہوئے تھے جس کے ساتھ آل محمد کا گزر چل رہا تھا۔ یہ مال کا عالم ہے۔ ہم پروگرام کے لیے پیسے دینے لگتے ہیں تو ہم بولی لگاتے ہیں، 1000 دو گے تو اتنا، نام لکھو گے تو 1000 دوں گا، تھوڑا بڑا کرو گے تو 2000 دوں گا، تھوڑا اور بڑا کرو گے تو 4000 دوں گا، 10,000 تب دوں گا جب میرے نام کا بینر لگاؤ گے۔ ہم بولیاں لگاتے ہیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ لگاتے ہیں، اتنا دو گے اتنا کروں گا، اتنا دو گے اتنا کروں گا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس نے سب قربان کر دیا۔ علماء موجود ہیں، پوچھے ان سے، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر کے ہاں اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ ایک ڈھیر لگ گیا مال کا۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈھیر پر بیٹھ گیا اور تقسیم کرنے لگے. کرتے 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 ظہر کا وقت ہو گیا. نماز ظہر ادا کی پھر بیٹھ گئے. عصر کا وقت ہو گیا. عصر ادا کی پھر بیٹھ گئے. حتیٰ کہ شام ہو رہی ہے. سارا مال ختم ہو گیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے یوں آسمان کی طرف نہ اپنے پلو کو جھاڑا اور کہا اللہ تیرا نبی گھر سے خالی آیا تھا, واپس بھی خالی جا رہا ہے, کچھ نہیں لے کے جا رہا. سب کچھ امتیوں میں بانٹ دیا. سب کچھ رکھا, کچھ نہیں رکھا. کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. ہر چیز قربان کر دی ان امتیوں کے لیے. یہ امتی جو کہتے ہیں 500 دو گے تو اتنا نام, 5000 دو گے تو پھر یوں کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, بولیاں لگاتے ہیں دین کی. ہم 100 روپیہ دیتے ہیں تو مولوی پہ 1000 فتویٰ لگاتے ہیں. مولوی کرتے ہی کچھ نہیں ہے. کھا گئے مولوی, لٹ گئے مولوی, لے گئے مولوی. کیا کر رہے ہیں یہ دین, کیا پھیلا رہے ہیں دین. عزت بڑی سستی ہے نا مولوی کی. اس معاشرے میں سب سے سستی عزت مولوی کی ہے. جو چاہے کھیلے, جو چاہے کہے, کوئی بات نہیں. میں اپنے کراچی کے علماء سے گزارش کروں گا, اپنے سینوں میں قبرستان بناؤ, لوگوں کی باتوں کو اس قبرستان میں دفن کر دیا کرو. دین سناتے رہو. کسی کو چائے کی پیالی پہ دین سنانا پڑے تو سناؤ, کسی کو 2 چپاتیاں کھلا کے سنانا پڑے تو سناؤ. یہ وقت ایسا ہے, اللہ کی قسم, یہ وقت ایسا ہے, یہ اللہ کی قسم ان جوانوں پہ ترس آتا ہے. جوانوں تم تو ہمیں مذاق کرتے ہو مولوی مولوی, لیکن اللہ کی قسم ہمیں تمہارے فیوچر کو دیکھ کر ترس آتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے دل میں تمہارے لیے یہ جذبہ ہے. تم ہمارے چہرے پہ تھپڑ بھی مارو, ہم تمہیں پھر بھی دین سنائیں. تم پہ اتنا ترس آتا. تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس روش پہ چل رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ جس رستے کی طرف تم جا رہے ہو وہ رستہ سیدھا آگ کی طرف جاتا ہے. علماء کرام سے گزارش کروں گا, عالم کو انتقامی ذہن نہیں رکھنا چاہیے. جو عالم انتقامی سوچ رکھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. عالم کی سوچ درگزر کرنے والی, معاف کر دو, معاف کر دو. ہمارے گجرانوالہ کے ایک نوجوان تھے, وہ مجھے 3 دن فون کرتے رہے. کسی پروگرام کے حوالے سے مصروفیت ہوتی ہے, بعض دفعہ صحیح طرح بندہ وقت نہیں دے سکتا. مجھ سے سستی ہوئی, میں اس کو 1-2 دفعہ تو فون اٹھا نہیں سکا. پھر اٹھایا تو میں نے کہا یار میں باہر ہوں. پھر میں گھر گیا, یار یہ ٹائم تو خالی نہیں ہے. تو جب اس نے سنا کہ یہ خالی نہیں ہے تو اس نے گالیاں شروع کر دی. وہ گالیاں نکالنے لگا تو میں نے اس کو کہا بھائی نہ ہی میں نے فون بند کرنا ہے اور نہ ہی میں نے تیری گالیوں کا جواب دینا ہے. تو اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے, دیکھتے ہیں تو کتنی دیر کرتا. وہ بیچارہ 1-8 منٹ لگا رہا, پھر اس نے خود ہی بند کر دیا. اگلے دن یقین جانو وہ فون کرتا ہے اور فون کرتے ہی رونا شروع کر دی. اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. یہ میں بار بار باتوں کو دہراتا ہوں. اور لڑائی کا مزہ تو بڑا لیا ہے, معاف کرنے کا مزہ بھی لے کے دیکھو. انتقام کے بڑے نشے تم نے دیکھے ہیں, درگزر کرنے کا نشہ دیکھو. اللہ کی قسم یہ بڑا عظیم نشہ ہے. میرے نبی نے کیا کیا تھا, اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آج کراچی کی یہاں بلڈنگ پر لیاری کے یہ لوگ بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے میرے لیے آئے ہو؟ نہیں. یہ جو علماء بیٹھے ان کے لیے آئے ہو؟ نہیں.
کملی والے کا نام تمہیں کھینچ کر لے کر آیا ہے. کیوں؟ لنت لہم، میرے پیغمبر کا انداز نرم تھا، میٹھا تھا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا. ایک دن سیدہ، میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا مجھ پہ؟ یہ ہماری کلاس لے رہا ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں؟ پردیسی آدمیوں بھائی، کوئی جملہ سخت نکلے تو معاف کرنا، میں آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی، اللہ کے محبوب پیغمبر بابا، گھر کا کام کاج کر کر کے میرے ہاتھوں پہ زخم بن گئے. ایک لونڈی دے دیجئے، غلام دے دیجئے، نوکرانی خادمہ دے دیجئے. سننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ لونڈی تو نہیں ملے گی، خادمہ تو نہیں ملے گی، غلام تو تمہیں نہیں ملنے والا، البتہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں. وظیفہ بتلایا، فرمایا بیٹا فاطمہ سارا دن گھر کا کام کاج کر کے جب تھک کر بستر پہ آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو. رب راضی بھی ہو جائے گا، تھکاوٹیں بھی اتر جائیں گی. ہم جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو یوں بڑی LCD ساتھ دیتے ہیں، ٹچ موبائل بھی ساتھ دیتے ہیں، اچھا 5 لاکھ کا فرنیچر بھی دیتے ہیں، ساتھ لیکچر بھی دیتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے بیٹا، گھبرانا نہیں ہے. کچھ کرے تو ہمیں بتا دینا، ہم نبٹ لیں گے انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی ان کو دی ہے تو ہماری بیٹی سے سارے گھر کے کام کروائیں. نہ، ہم نبٹ لیں گے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسے گھر نہیں چلتے. آپ یہ کہا کریں اپنی اب جائیں گے گھر، جہاں جہاں دور آپ کی جتنے باپ آئے ہیں، اپنی بیٹیوں کو فون کرنا اور کہنا بیٹا آج میں نے حال چال پوچھنے کے لیے فون نہیں کیا. اکاڑا سے پنجاب سے ایک پردیسی آیا تھا، اس نے سیدہ فاطمہ والا وظیفہ بتلایا ہے، آج میں نے تجھے فون وظیفہ بتلانے کے لیے کیا ہے. فرمایا بیٹا یہ وظیفہ پڑھا کرو، سونے کے وقت تھکاوٹیں بھی اتر جائیں گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اندازہ کیجئے بیٹی کو وظیفوں پہ رکھا، امتیوں کو غلام تقسیم کر دیے. میں نے کائنات میں پہلا لیڈر دیکھا ہے، پہلا لیڈر دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کو تو وظیفے سکھا رہا ہے، امتیوں کو غلام دے رہا ہے. ورنہ ایک ہی لیڈر دیکھا، باقی لیڈروں کا حال بیان کروں تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میں یہاں سے بائی پاس ہو جاتا ہوں. یہاں کے لیڈروں کا، وہ لیڈر دیکھو، لیڈر کا حال یہ ہے کہ پیٹ پہ. ایک صحابی آیا، خندق کا موقع، آئے، اللہ کے رسول بھوک بڑی زیادہ لگی. فرمایا کتنی لگی ہے؟ اس نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا. محبوب آپ خود ہی دیکھ لو کتنی لگی ہے. فرمایا مجھے بھی لگی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو کتنی لگی ہے؟ فرمایا تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، تم خود ہی اندازہ کر لو مجھے کتنی لگی ہے. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، گھر گئے، گھر جا کر اپنی بیگم کو بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھوک لگی ہے، کچھ انتظام کرو. اس نے کہا کچھ جو ہے یہ بکری کا ایک بچہ ذبح کر دو. اس نے ذبح کر دیا، گوشت بنا دو، تم اللہ کے پیغمبر کو پیغام دو. آج اللہ کے محبوب پیغمبر کو مٹن کڑھائی کھلاتے ہیں، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں. وہ آئی،
سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے کان میں عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر خدا آ جائیے، ایک دو بندے ساتھ لے کے آ جائیے، کھانا کھا لیجئے۔ لیڈر ہو تو ایسا، حکمران ہو تو ایسا، پیر ہو تو ایسا۔ پیر کی بات تو کر لوں نا، یہ نہیں ہے سارا کچھ گھر میں اتنا بچا تبرک 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 تبرک، ایسا نہیں کیا، یوں بازو سے پکڑا، فرمایا جابر وہاں کھڑے ہو جاؤ ٹیلے پہ اور اعلان کر دو 1300 1400 کے لشکر کے اندر آج تم سب کا کھانا جابر کے گھر میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یوں کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہوں کہ جابر نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آج میں کھاؤں، ایک دو بندے ساتھ لے جا کے کھا لوں، بتاؤ میرے بلال کے دل پہ کیا گزرے گی، بتاؤ میرے ابو ہریرہ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ خندق کے اندر جناب کام کرنے والے اپنے پیٹوں کے پتھر باندھنے والوں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کام ہم کر رہے ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں اور فاقے ہم کاٹ رہے ہیں، کھانے کا وقت آیا تو خود چلے گئے۔ نا 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 جابر ایسا نہیں ہوگا، میں وہ پیر نہیں ہوں جو خود کھائے مرید بھوکے رہ جائیں، یہ پیر کھائے گا تو مریدوں کے ساتھ ہی کھائے گا۔ میں حیران ہوں، کوئی جگہ بتلائیے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بے وفائی کی ہو۔ بے وفائی تو دور کی بات ہے، امت کے لیے کبھی ماتھے پہ سلوٹ ڈالی ہو، کوئی موقع ثابت کرو۔ سب کچھ قربان کر دیا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، یہاں اتنے بڑے بڑے ڈیم ہیں بھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، کہتے ملک میں ڈیموں کی کمی ہے، میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے بھرتے ہی نہیں ہیں، کب کمی ہے؟ اور وہاں پیٹ پہ پتھر ہے، کھانے کو کوئی نہیں، گھر میں بھی کھانا نہیں، ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی، لیکن پھر بھی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی امت کا فکر ہے، پھر بھی امت کو غلام تقسیم ہو رہے ہیں، پھر بھی امت کو مال دیا جا رہا ہے، پھر بھی امت کے لیے رویا جا رہا ہے۔ اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ امت کی حالت کیا ہے؟ امت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، امت اللہ کے دین پر پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں، امت اللہ کے دین کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے پیسے لگاتے ہیں ہم اللہ کے دین پر، کتنا خرچ کرتے ہیں؟ برد کرو، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں کہوں بھائی اللہ کے گھر کے لیے مال، میں مانگنے نہیں لگا، مت کو سمجھنا مانگنے لگا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں کہوں اللہ کے دین کے لیے مسجد کے لیے خرچ کرو، کتنا کرو گے؟ 1,00,000 1,50,000 2,00,000 5 لاکھ دے دو، اللہ کے گھر یہی دو گے نا؟ یہ بھی پتہ نہیں دو گے کہ نہیں دو گے، لیکن قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی تربیت یہ تھی کہ ادھر اعلان کیا، ادھر صدیق نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ میرے محترم بھائیو، سارا مال اللہ کے دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ جب آپ دنیا سے گئے تو کچھ نہیں تھا گھر کے اندر، یہی تعلیم دی آپ نے اپنے صحابہ کو۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا سے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ جو کفن کے لیے بھی پیسے گھر میں موجود نہیں۔ کہنے لگی بیٹی بابا کفن کا کیا بنے گا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو پہنے ہیں ان کپڑوں کو اتار کر دھو کے انہی میں کفن دے دینا، اور جب نئے کفن کا اس نئے کفن کے پیسے اگر ہو جائیں تو ان پیسوں سے کسی غریب کو کپڑے لے کے دے دینا، کیونکہ زندوں کو کپڑوں کی مردوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں 50,000 ہزار کا لہنگا سٹیچو پہ ڈالا ہوا ہے، یہاں لاکھ روپے کے کپڑے ان پہ ڈالے ہوئے ہیں جن پہ جان نہیں ہے، اور جن پہ جان ہے
وہ غریبوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا پاکستان. اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کر دے. اللہ ہمارے ملک کو برکتوں سے نوازے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقیوں سے نواز دے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا. یہ رہا آپ کا مال جو قربان ہو گیا امت پر. آخری حصہ میری گفتگو کا اولاد کا جہاں تک تعلق ہے تو کون کون سے دکھ نہیں دیکھے میرے پیغمبر کی بیٹیوں نے اسلام کی خاطر. کون کون سے دکھ برداشت نہیں کیے میرے پیغمبر کی بیٹیوں نے اسلام کی خاطر. آپ کا بیٹا ہے دنیا سے چلا گیا، یوں آپ کے ہاتھوں میں بیٹا رخصت ہو گیا، دم توڑ گیا. باہر دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں اچھا ہوا آج محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا گیا، کل یہ بھی چلا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. آسمان سے آواز آئی انا آتینا کل کوثر. گھبرا نہیں میرے محبوب پیغمبر، یہ مٹ جائیں گے، ان کا نام مٹ جائے گا، تمہارا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا. گھر پہ فوتگی ہو تو کوئی بھی ایسے نہیں کرتا. بڑے سے بڑا دشمن بھی کہتا یار ان کے گھر میں فوتگی. وہ اتنے بڑے دشمن تھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ ہے اور وہ اتنی بڑی باتیں کرے. یہ دشمنی ہے کیا؟ زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، سرداری کا جھگڑا، مکے کے پلاٹوں کا جھگڑا، مکے کی مارکیٹوں کا جھگڑا نہیں. یہ دین تھا، وہی دین جو آج ہمارے پاس ہے، ہماری گلیوں میں یتیموں کی طرح پھر رہا ہے، جس کو آج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی دین کے لیے وہ دشمنی کرتے تھے میرے پیغمبر کے ساتھ، جس دین کی آج کسی کو قدر نہیں. مسجد میں اذان ہو جائے تو نمازی دیکھنے پڑتے ہیں کب آئے نماز کے لیے. فتوے لگانے کے لیے تو بڑے آئیں گے، نماز کے لیے شاید کوئی نہ آئے. وہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا کہ ایک بندہ علاقے کا بڑا آدمی مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا. اذان ہوئی، اس نے کہا چلو نماز پڑھتے. وہ مسجد میں گیا تو دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں، ایک وہ اذان کہنے والا اکیلا. اس نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہے، نمازی کہاں؟ اس نے نمازی نہیں آتے. اس نے کہا اچھا تو میں ایسے کرو ایک بار اذان اور دے دو. اس نے سپیکر کھولا، اذان دے. اذان کہتے کہتے مسجد فل ہو گئی. اس نے کہا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ نماز